بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ جو پاکستان میں ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے اپنے نبی مکرم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر کسی کا اظہار کا اپنا طریقہ ہے۔ کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو ہر بندہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ صاحب استطاعت ہے اور وہ ایک لمبا چوڑا پروگرام کرتا ہے تو اس کو مقبول ہے، اور ایک بندہ جس کے صرف گھر میں چند افراد ہیں اور اس کی خواہش ہے کہ میں بھی یہ کروں، اور اگر وہی اپنے کھانے پہ اور جو وہاں پہ گھر میں بیٹھ کے نعت خوانی اپنے گھر میں اور قرآن پڑھ کے اور آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تصریف کرے، جس طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے گھرانے کو کہا، اپنی زوجہ اپنے بچوں کو کہ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آج تمہیں میں اپنے نبی مکرم کی تعریف سے سناؤں۔ پھر جب یہ ہو رہا تھا اسی دوران آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے گھر، اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے وہاں پہ دعا کی کہ یا اللہ عز و جل عباس اور عباس کی اولاد کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی امان میں رکھنا۔ تو جو لوگ بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ رسالت میں آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو اہتمام کرتے ہیں، معمولی سا ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اہتمام لمبا چوڑا کریں۔ آپ اگر یہ جس طرح آستانے سے جلوس نکلتا ہے اور اس میں جو شرکت ہوتی ہے وہ بھی آپ کی اس ولادت باسعادت کی خوشی کا ایک حصہ ہے، کہ ہم جتنے قدم چل رہے ہیں دنیا کے لیے بھی تو ہم چلتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے بھی چلتے ہیں، تو یہ چلنا جو ہے صرف اور صرف آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں چلنا ہے۔ تو جب بندہ اس خوشی میں چلے گا، یاد رکھے ایک ایک قدم پہ پتہ نہیں کتنا اجر اور کتنا ثواب ملے گا اس بندے کو۔